اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، اور جو توڑے ہیں یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا، تو اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اور جن بھائیوں کو نہیں پتہ کہ روزے کی حالت میں جو بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب۔ اس بیان میں ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، اینڈ تک دیکھنی تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ چینل کو آپ نے جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیا پتہ آپ کی عشر سے کسی بھی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیٹس پلے۔ اور جو توڑے ہیں تو وہ ان کا کفارہ لازم ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ آپ توڑ دیں تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن توڑنے میں دو طرح سے اگر توڑا جائے تو پھر کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں، وائف سے آپ نے بیوی سے روزے کے دوران ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو بھی روزہ ٹوٹ گیا اور اس کا بھی کفارہ ہے، یا آپ نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا بھی کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر روزہ توڑا ہے، مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، بعض دفعہ وہ لوگ اپنی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں نوجوان، تو اس سے روزے کے دوران اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے تو روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف 2 صورتوں میں لازم ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے روزہ توڑ دیں یا جمع سے روزہ توڑ دیں، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے۔ اب اگر جمع سے روزہ توڑا ہے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اگر روزہ توڑا ہے، تو ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں تو ان تمام کی طرف سے ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلے رمضان میں دوبارہ اگر توڑے ہیں تو اس اگلے رمضان کا ایک کفارہ کافی ہے، یعنی ہر روزے کے 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، بلکہ ایک رمضان میں جتنی دفعہ بھی روزے توڑے ہیں تو 60 روزے ان پورے رمضان کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا، اور اگلے رمضان میں اگر روزہ توڑا ہے تو بھی 60 روزے اگلے رمضان کی طرف سے۔ تو جتنے رمضانوں میں روزے توڑے ہیں اتنے کفارے آپ پر لازم ہوں گے، بشرطے کہ بیوی سے جمع کر کے روزہ توڑا ہو۔ لیکن اگر روزہ کھانے سے توڑا ہے تو اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ایک کفارہ سب کی طرف سے کافی ہے، الگ الگ رمضان میں اگر توڑیں گے تو الگ الگ کفارے ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن ایک دوسرا قول بھی ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ کھانے سے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو جتنے بھی رمضانوں میں جتنے بھی روزے توڑے ہیں آپ نے، اب جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو ایک کفارہ ادا کر لیں، وہ پچھلے تمام رمضانوں کے تمام روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے 25 سال میں آج کل شادیاں ہوتی نہیں ہیں تو آپ نے شاید کھانے پینے سے ہی روزہ توڑا ہوگا۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو توبہ کرے کہ اے اللہ جو میں نے روزے توڑے اور چھوڑے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ توڑوں گا نہ چھوڑوں گا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 60 روزے رکھ لیں۔ یہ 60 روزے پچھلے تمام جتنے بھی آپ نے روزے توڑے ہیں کھا پی کر، وہ تمام روزوں کی طرف سے یہ 60 روزے آپ کے کفارے کے ہو جائیں گے، مزید کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو 60 روزے آپ رکھ لیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آئندہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو ہے نا روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں، احتیاطاً
تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے، شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس۔ روزے میں اچھا، وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ، اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ دوستوں مفتی طارق مسعود صاحب نے اس ویڈیو اس بیان میں بتا دیا کہ جو روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اسے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے اوپر کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جون سے آج کل کی جنریشن ہے جو 25 سال سے اوپر ہے، جن کو مطلب کہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھا پی لیا ہوتا ہے، تو وہ کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا ہے، تو ان کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو بھی کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بتایا کہ آج کل کی جون سی جنریشن ہے، جون سی انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نہیں کر سکتا لیکن میں بہت کوشش کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آج کل کی جنریشن ہے جو ہاتھ سے جون سی خواہش پوری کرتے ہیں تو ان کے بھی جون سا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان پہ یہ ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تو دوستو آپ بھی کوشش کیا کریں اس طرح کی غلطی کوتاہیاں نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے اگر رمضان کے بعد آپ نے 60 روزے بھی رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے کفارہ بھی ادا کرنا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا اس پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے طریقہ بھی بتایا وہ آپ نے کرنا ہے، جو سا کفارہ ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو سے روزے ہیں وہ بھی آپ نے رکھنے ہیں 60 روزے۔ تو دوستو آپ نے بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، خاص کر جو سے رمضان میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرے، لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔